لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالكفر والعمل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، آج سارے عالم میں اسلام پھلتا اور پھولتا نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک مستقل مسلمانوں کے اندر احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے محنت ہے کہ ان کے اندر ایسی باتیں پیدا کی جائیں، ان کو ایسا ڈرایا جائے، ان کا ایسا ذہن بنایا جائے کہ اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو مستقل ایک ذہن بنانے کی کوشش ہے. یہ ذہنوں میں ایسا پیدا کرو، ان کے ذہنوں میں مسلمان کے اندر ایسا پیدا کرو کہ ان کا دل و دماغ اور ان کی زبان، ان کی سوچ سی بھی یہ بن جائے کہ اب اسلام کا کیا ہوگا، اب مسلمان کا کیا ہوگا. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے. اسلام پھلتا اور پھولتا جا رہا ہے. اسلام کو قوت مل رہی ہے. اسلام کو قوت مل رہی ہے. باطل پریشان اس وجہ سے ہے. باطل کو دقت یہ ہے کہ مسلمان کے اسلام کے پھر جانے کے جو دروازے تھے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں اور غیروں کے اسلام کے اندر آنے کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ دکھایا اور بتایا جا رہا ہے، ہمیں دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام سے نکلنے کے دروازے کھل گئے ہیں اور اسلام میں داخل ہونے کے دروازے بند ہو گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے. جس طرح اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس کو منافقین کہتے ہیں، جو کبھی اسلام کو اختیار کرتے تھے کبھی چھوڑتے تھے. بس وہی لوگ. یہ تو ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا ہے. کم و بڑھتی، کم و زیادتی. بات یہ ہے کہ ہمیں یعنی زیادتی نہیں دکھائی جا رہی، کمیت دکھائی جا رہی. کمیت دکھائی جا رہی، جس کی وجہ سے مسلمان کو اپنے اسلام پر شک ہونے لگا. اپنے اسلام پہ چلنا، اسلامی شعار پہ چلنا، اسلامی لباس، اسلامی شکل صورت، اسلامی تجارت، یہ سب کرنا اس کے لیے بھاری پڑ گیا. کیونکہ اس کے ذہن میں اندر یہ بٹھا دیا گیا کہ اسلام تو مٹتا جا رہا ہے، اسلام کے دشمن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو مسلمان کیا ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹنے لگے. یہ تو بتاؤ، جس تجارت کے متعلق عام ہوتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، اس چیز میں نقصان ہوگا، لوگ تو اس کو چھوڑنے والے زیادہ ہو جائیں گے. چھوڑنے والے زیادہ ہو جائیں گے. اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا، اس سے فائدہ ہو رہا. لیکن جب دل و دماغ میں یہ چیز بٹھا دی جائے گی کہ اس چیز سے نقصان ہے، اس چیز سے نقصان ہے، اور اس چیز میں نقصان ہے، فلاں کو یہ نقصان ہوا، فلاں کو یہ ہوا، اور اس چیز کے اختیار کرنے والے یہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اس چیز کو چھوڑ دیں. یہ بٹھایا جا رہا مسلمان پر، یہ بٹھایا جا رہا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا اکثر من قول لا الہ، اکثر من قول لا الہ، کہ صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا، اپنے ایمان کو تازہ، اپنے ایمان کی سطح اعلیٰ کرو لوگ. ایمان کی سطح، کہ ایمان کی سطح اور اپنے ایمان کو تازہ، کہ تم اللہ رب العزت پر اور اللہ رب العزت کے احکامات پر
ان سب پر 100% یقین اور ان سب پر عمل کرنا، ان سب پر عمل کرنا اور ان سب کے لیے کوشش کرنا، ان سب کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے ایمان کو تازہ کرنا، کہ احکامات پر کوشش کرنا ایمان کی تازگی ہے، اس پر عمل کرنا، اس کے لیے عمل کروانا، اس کی تدبیر اختیار کرنا، یہ ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی تازگی۔ یا رسول اللہ کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ کہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا، کہتے رہا۔ یہاں کہنا مراد ہے، یہ کہنا مراد ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، ربوبیت کو نہیں بولا جاتا، نہیں بولا، یہ مستقل محنت ہے کہ ان کے درمیان اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ ہٹاؤ اور اللہ کے غیر کا تذکرہ لاؤ، اللہ کے غیر کا تذکرہ خوب لاؤ ان کے ساتھ، چیزوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، ایک ماحول بنا کے، تاکہ مسلمان کی دلوں پہ اثر پڑے، ہاں غیر کا اثر پڑے اس کے دل پہ، اور جس کا اثر پڑے گا اسی کی مانے گا، اسی کے پیچھے چلے گا، اسی کے پیچھے چلے گا۔ یہ مسلمان ہے، اس لیے وہ حلال کمانے کے لیے سے تیار نہیں ہے، اس لیے تیار نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرا حلال نہ کما، میرا اگر حرام نہ کمایا زیادہ نہیں ہوگا تو غیر ہمارے پیچھے لگ رہے ہیں، تو ہم کیسے بچیں گے، کیسے ہاتھ حفاظت ہو؟ مال سے حفاظت کہاں ہوئی؟ مسلمان کی مال سے حفاظت کہاں ہوئی؟ تو ہر دور میں ہے کہ مسلمان کی حفاظت مال کی بنیاد پر نہیں ہے، اعمال کی بنیاد پر ہوئی، مال کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت نے بدر کے موقع پہ صحابہ کی کیسی حفاظت کی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ابو جہل وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ عَنِ طَائِفَتَيْنِ مِنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيْلُ اللَّهِ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح دی، ان کے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دین پر استقامت کی بنیاد پر، اس چیز پر کہ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ عزت دینے والے ہیں، اللہ ہی کامیابی اور ناکامی دینے والے ہیں، ہم تو حکم بجائیں گے، اللہ ہم کامیاب کریں گے، یہ مال کی بنیاد پر کہ صحابہ قیس و کسریٰ کے تاج صحابہ کے قدموں میں گرے، مال کی بنیاد پر۔ صحابہ کی آزمائش تو یہاں تک تھی کہ ان کے کئی چاند نظر جاتے تھے کھانے، یہ عالم، لیکن بادشاہت ان کے قدموں میں آئی ہے، بادشاہت قدموں میں، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے پیچھے نہیں گئے، چیزوں اور شکلوں کے پیچھے نہیں گئے، وہ تو ان کی ساری کوشش، ساری محنت یہ تھی کہ اسلام کیسے زندہ ہو۔ ہماری ساری کوشش اور ساری محنت یہ ہے کہ کس طرح جو ہے ہماری دنیا کے اسباب، ساز و سامان، عہدے اور منصب یہ کس طرح آگے بڑھ جائے، اس کو ہم کامیابی سمجھیں۔ تو بات اصل یہ کہنی تھی کہ یہ تو ایک مستقل ذہن بنایا جا رہا ہے مسلمان، کہ مسلمان تنزلی کی طرف ہے، تنزلی کی طرف، اور یہ ہوگا جب مسلمان صرف اپنے مقام پہ بیٹھ جائے گا، مسلمان جب اللہ کے دین کے لیے اور اسلامی اس دین اور اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ در نہیں پھرے گا تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کیا ہوگا، اسے نہیں معلوم، یہ تو سنی ہوئی بات کو ایک دم معلوم دل پہ لے لے گا کہ ہاں اسلام تو مٹتا جائے گا، کیوں کہ اس کی کوئی محنت ہی نہیں ہے، اس نے در کی ٹھوکر ہی نہیں کھائی ہے، علاقوں میں اور ملکوں میں گیا ہی نہیں ہے دین کو اور اسلام کی فکر کو لے کے، یہ تو دنیا کی فکروں پہ گھومتا ہے، اگر گھومتا بھی ہے، انسان جس چیز کی فکر کو لے کے گھومے گا عالم میں وہی چیز سمجھ میں آئے گی، یہ دین کی فکر کو لے کے سارے عالم میں چلتا، پھرتا علاقوں میں چلتا تو اس کو سمجھ میں آتا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کی قدر اس کے دلوں میں ہوتی، بڑی محنتوں، مشقتوں، بڑی قربانیوں سے یہ اسلام یہاں تک پہنچا ہے، دین اور اسلام، شریعت، قرآن اور حدیث بڑی محنتوں سے ہے، چھپر جن کے چھپر ڈلنے تھے دین کی محنت کی وجہ سے چھپر نہیں ڈلے، علاج نہیں ہوئے، ہاں جوانیاں کھپاتی، لگا دیا سب کچھ اللہ کے دین پر، ایسے نہیں پہنچا ہے اسلام، بڑی محنتوں اور مشقتوں سے ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من، یہ انہوں نے سچ کر دکھایا صحابہ نے، یہ انہوں نے عہد کیا تھا، صحابہ نے عہد کیا تھا،
یا رسول اللہ ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں ہم آ جائیں، ہم آپ کے تیروں میں سے، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، ہمارا جان ہمارا مال یہ سب آپ کے حوالے ہیں، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ آپ کون حوالے کر رہے ہیں؟ لیکن جو حوالے کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان سے کام لے رہے ہیں۔ ملکوں میں علاقوں میں اسلام کو قوت مل رہی ہے، اسلام پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے، جب بھی اسلام پھلتا اور پھولتا گیا ہے غیروں کی بھی محنتیں آگے بڑھی ہیں، ظاہر بات ہے جتنا محنت بڑھاؤ گے دشمن اتنی محنت آگے بڑھائے گا، اتنی تدبیر اختیار کرے گا۔ کہ دشمن کی تدبیریں کیوں آگے جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو دشمن جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اس سے وہ اپنی طاقت بڑھا رہا ہے۔ یہ ہے یہ تو دماغ کا ایک ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اسلام مٹ رہا ہے، اسلام کو یوں ہو رہا ہے، اسلام کو نہیں ہو رہا ہے، اسلام کو ہو رہا ہے۔ اسلام ایسی کوئی پل ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی قربانیوں سے پیدا ہے؟ ایسی مٹ جائے گا، ایسی مٹ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، تمام صحابہ کی قربانیاں اس دین پر لگی، اور صحابہ کے بعد آنے والے کیا قربانی دی، کیا محنتیں دی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، ایسی مٹ جائے گا اسلام؟ کہاں اگر اسلام مٹے گا تو یہ مسلمان کی بے اصولی سے مٹے گا، غیروں کا کوئی دخل نہیں، غیروں کا کوئی دخل نہیں، غیروں کا کسی بھی درجے میں کوئی دخل نہیں ہے اسلام کو مٹانا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اسلام کو اگر نقصان ہوگا وہ مسلمان سے ہوگا، غیر اس میں یہ ہر دور میں رہا۔ اسلام کو نقصان جب بھی ہوگا وہ مسلمان سے ہوگا، غیر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو الزام ہے، یہ الزام ہے، اس نے یوں کر دیا، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے بتاؤ، میں نے کیا کیا؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ کون کھڑا ہماری مسجدوں پہ بتاؤ، ڈنڈا لے یہ مسجد بتائیے، کون کھڑا ہماری زبانوں کے سامنے کہ اللہ کا نام مت لئیے، اور جو حرام حلال مت کمائیے؟ ہر تمام غیر کو کوئی سی مذہب، کوئی سب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب اس چیز کو پسند کرتے ہیں، حلال کمانا، اور سب برا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو سب برا سمجھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، گالی گفتار گندا معاشرہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو پوری دنیا میں سب برا سمجھتے ہیں۔ یہ تو فالتو کا الزام ہے، جو اس نے یوں کر دیا، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر نہیں۔ اسلام کو جب بھی نقصان ہوگا یہ مسلمان کے عمل سے، اس کے گندے عمل سے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ رب العزت جو چلا رہے ہیں وہ مسلمان کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، مسلمان کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، غیروں کی بنیاد پر نہیں چل رہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلا ہے مسلمان کی بنیاد پر، اور مسلمان یوں کہ ہیں غیروں کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو مسلمان آباد ہوتا ہے نہیں۔ یہ الزام ہے۔ اپنی ذات کو دیکھیں، میں نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، اعمال کے لیے کیا کیا ہے، میرے اعمال کی بڑھوتری، میرے اعمال میں کتنی قوت پیدا ہوئی ہے۔ یہ تو خود اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے اعمال سے اور دین سے، اور اعمال پر اور دین پر نہ چلنے کا ایک بہانہ ہے کہ غیروں کا الزام دے دو، غیروں کا الزام دے دو۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس چیز کو دل و دماغ سے نکالنا ہے، اس چیز کو دل و دماغ سے۔ اگر یہ چیز دل و دماغ میں رہے گی کہ اسلام مٹتا اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کہ اسلام پر قوت نہیں پیدا ہو سکتی ہے، نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ تاجر اسی تجارت پر زیادہ محنت کرتا ہے جس کو نفع سمجھ میں آتا ہے کہ نفع دکھتا ہے، اور نفع کی طرف نظر رکھتا ہے۔ نقصان کی طرف نظر رکھے گا تجارت نہیں کر سکتا کوئی، اگر نقصان کی طرف نظر رکھے گا۔ اگر نفع کی طرف نظر زیادہ ہوگی اس کو تو یہ تجارت پر لگا رہے گا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کماتے دماتے میں کیوں نہیں، کون سا کام کروں اس میں تو وہ کام نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے ہمارے اسلام پر نظر نہیں، اسلامی لباس، اسلام پر نہ کھڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بھر دیا گیا ہے، ہم نے یہ بھر لیا ہے، اسلام کو کمزور ہو رہا ہے، اسلام کو کمزور ہو رہا ہے، یہ دل و دماغ میں بھر دیا گیا ہے۔ یہ کمزوری کی بات ہے کہ تمام مذہب ایک چیز کے پیچھے پڑے پھر بھی وہ پھلتا پھولتا نظر آئے، سارے اعمال ہو رہا ہے، یہ کمزوری کی بات ہے۔
دنیا کا ہر ایک مذہب کے پیچھے پڑا ہوا ہو، پھر بھی وہ مذہب پھلتا اور پھولتا جا رہا ہو، پھر اس سے سارے اعمال ہو رہے ہوں، کرنے والے سارے قربانیاں دے رہے ہوں، سارے اسلام پر سارے دین پر چل رہے ہوں، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو، اور یوں کہنے کہ کمزور ہو رہا، یہ دھوکہ ہے۔ کمزور میں ہوں، میں کیوں کہ اسلام کمزور ہوں؟ کمزور تو میں ہوں، اپنے اوپر نہیں دیتا یہ اسلام کمزور ہو رہا اور یوں ہو رہا، یہ نہیں، اسلام تو مضبوط ہو رہا ہے، کمزور میں ہو رہا ہوں، کمزور میں ہوں، اپنی ذات کو نہیں دیکھا، میں نے خود اپنی اسلام کی، میں نے خود اپنی ذات کو اسلام کی خود کمزوری پیدا کی ہے، عمل کرنا بڑا ہونے کو، کمزور اسلام نہیں ہو رہا، کمزور تو میری ذات ہو رہی ہے، عمل نہ کرنے عمل نہ کرنے۔ اور مجرم غیر نہیں ہے، مجرم غیر نہیں ہے، ہر ایک کے زمان میں غیر غیر غیر، یہ کیا طریقہ؟ میں کتنا عمل کر رہا ہوں ان سے، مجھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جا رہا ہے میرے سامنے، یہ مت کرو وہ مت کرو یہ نہ کرو، یہ مجرم وہ نہیں ہے، مجرم خود میں ہوں، اس لیے قرآن نے بیان ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، یہ سکھائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ہاں یہ قرآن اور حدیث جگہ جگہ کہ میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، دعاؤں میں سکھایا جائے۔ ظالم کو سمجھ رہے ہیں ظلم خود کر رہے ہیں اپنی ذات پر، اور غورے پر الزام دے رہے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، بتاؤ عجیب بات، ہر ایک مسلمان اپنی ذات پر خود ظلم کر رہا ہے، اور الزام غیروں کو دے رہے ہیں، الزام شیطان کو دے رہے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں۔ جہاں تک تمہارے اختیار کا، تم نے تو خود ظلم کیا ہے، ظلم سے بچائے نہیں اپنے نفس کو، غیروں پر الزام دینے سے کیا فائدہ ہے؟ کہ نہیں، اگر غیروں کے الزام دیں گے کبھی اپنے اسلام پر برقرار نہیں رہ سکتے، اپنے اسلام پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ خدا کی قسم اسلام کھلتا جا رہا ہے، اس کو مستقل قوت مل لیے آگے بڑھنا ہے، اگر قوت نہیں مل رہی، اگر کمزور ہوں تو میں اپنی ذات کمزور ہوں، اسلام تو آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوگی خدا کی قسم کہ ہر ایک اچھے پکے مکان میں دین داخل ہو کر رہے گا، اور اللہ رب العزت کرنے والوں سے خوب کام لے رہے ہیں، خوب کام لے رہے ہیں، خوب اسلام پلتا پھولتا جا رہا ہے، گھروں میں خوب دین داخل ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہیں، یہ تو ذہن بنوایا جا رہا، باقاعدہ ایک ہمارے دماغ کو تبدیل کرایا جا رہا ہے، اس کی مستقل محنت ہے کہ ان کے دل و دماغ میں مسلمان یہ ڈال دو کہ اسلام تو مرتا جا رہا ہے، پھر ان کو اپنے اسلام میں چلنا مشکل ہو جائے گا، عمل کرنا، ان کو سر پہ ٹوپی رکھنا، ان کو داڑھی رکھنا، ان کو کرتے پجامے پہننا، ان کو سچی تجارت کرنا، ان سب کو مشکل ہو جائے گا خوف کی وجہ سے، کس کام سے مٹتا جا رہا، اگر ہم ایسا کریں گے ہم تو مٹ جائیں گے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا تو باطل تو جائے گا، باطل جائے گا، حق آئے گا باطل۔ اس لیے ہاں کمزوری یہ ہے، میں خود اپنی ذات سے کمزور ہوں، اسلام کمزور نہیں، دین کمزور نہیں ہے، قرآن حدیث شریعت سنت کوئی کمزور نہیں ہے، اپنی جگہ سب اپنی طاقت ہے، کمزور میں خود اپنی ذات سے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت